السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود عامرہ۔ ریکوڈک پاکستان اور بلوچستان کے خزانے کی کنجی ہے، مگر اس پہ کافی حد تک غیروں کا قبضہ رہا اور ان کے ہاتھوں ہوئے گھپلوں کے باعث ایک شدید عوامی رد عمل آیا، جس کے بعد 2011 میں بے پناہ عوامی دباؤ کے تحت اس وقت کی بلوچستان حکومت کے وزیر اعلیٰ اسلم رئیسانی کی حکومت نے ٹی سی سی کی جانب سے کی گئی بہت سی بے ضابطگیاں، جن میں را مٹیریل کی پروسیسنگ پاکستان سے باہر کروانا، وعدے کے باوجود پروسیسنگ ریفائنریز پاکستان میں نہ لگانا اور حکومت بلوچستان کے شیئرز کے بارے میں ریویو نہ کرنا جیسے عوامل کی وجہ سے کمپنی کے لائسنس کو بلوچستان مائننگ رولز 2002 کے تحت سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کے ذریعے نومبر 2011 میں رینیول کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا، جس پر ٹی سی سی نے سیکٹری مائنز اینڈ منرلز کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس کے بعد 2013 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ٹی سی سی کے ساتھ کیے گئے اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا۔ 2011 میں مائننگ لائسنس کی اس ریجیکشن کے بعد ٹی سی سی نے پاکستان سے باہر 2 انٹرنیشنل فورم سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں ایک انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس یعنی ایکسڈ اور دوسرا آئی سی سی تھا۔ پاکستان کے خلاف ٹی سی سی نے $16 ارب ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا۔ پاکستان کی جانب سے اس دعوے کے دفاع میں قانونی ماہرین کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ٹی سی سی نے طے شدہ معاہدے کے خلاف را مٹیریل کی پروسیسنگ پاکستان سے باہر کروائی۔ اس کے علاوہ ٹی سی سی کمپنی بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفیسرز کو دی گئی رشوت کے بدلے غیر قانونی طور پر بہت سے نئے علاقے بھی لیز میں شامل کراتی رہی ہے، مگر 2017 میں ایکسڈ نے پاکستانی موقف کو ریجیکٹ کر دیا اور بالآخر ایکسڈ کے ٹریبیونل نے 12 جولائی 2019 کو $6 ارب ہرجانے کا فیصلہ پاکستان کے خلاف اور ٹی سی سی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ اپنے حق میں آنے کے باوجود ٹی سی سی کمپنی کے چیئرمین ولیم ہائز نے پاکستان میں اپنے کاروباری اور قانونی تحفظات کی ضمانت پر پاکستان کو نئے معاہدے کی پیشکش کر ڈالی۔ پاکستان پہلے ہی اس فیصلے سے پریشان تھا، لہٰذا پاکستان نے اپیل میں جانے سے بہتر سمجھا کہ صلح کر لی جائے اور پھر نومبر 2019 میں فیصلے کے خلاف ٹریبیونل کے پاس حکم امتناع کی درخواست دائر کر دی، جس پر فروری 2020 میں ٹریبیونل نے پاکستان کے حق میں عبوری حکم امتناع جاری کر دیا، جس کے بعد اپریل 2020 میں پاکستان کی ریکویسٹ پر مستقل حکم امتناع کے لیے ویڈیو لنک کے ذریعے ہیئرنگ شروع ہوئی اور اس طرح ستمبر 2020 میں ایکسڈ نے پاکستان کے خلاف 6 کروڑ ہرجانے کی ٹی سی سی کمپنی کو ادائیگی کے خلاف مستقل حکم امتناعی جاری کر دیا، جسے پاکستان کی بہت بڑی کامیابی سمجھا گیا۔ مگر در حقیقت 7 سال تک چلنے والے اس مقدمے سے جہاں ہمارے ملک کو $6 ارب کا نقصان ہرجانے کی صورت میں ہوا، تو وہیں دوسری جانب اس مقدمے کی 2013 سے 2020 تک کی پیروی پر $5 ارب 33 کروڑ روپے بھی خرچ ہو گئے، جبکہ 2011 سے معدنیات کی کانوں کی کھدائی کی بندش کے سبب ہونے والا نقصان الگ ہے۔ اس بات میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ معدنیات کی دولت سے مالا مال ریکوڈک کی یہ پہاڑیاں پاکستان اور بلوچستان کی معاشی مشکلات کو دور کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں، تو ماضی کی حکومتوں اور حکمرانوں نے چند ذاتی فائدوں کے لیے غیروں کو لوٹنے کی کھلی اجازت کیسے دے دی اور انٹرنیشنل قوانین کے ہوتے ہوئے سونے اور تانبے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر کو بغیر کسی مانیٹرنگ کے کسی انٹرنیشنل کمپنی کو منمانی کرنے کے لیے ان کے حوالے کیسے کر دی گئیں۔ یہ کھلی مجرمانہ غفلت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور اگر اس میں وقتی جلد بازی اور ٹیکنیکل اگنورنس تھی بھی تو بعد میں بھی حکومتوں کے پاس ایسے بہت سے مواقع آئے کہ اس معاہدے سے جان چھڑائی جا سکتی تھی، جیسے ریکوڈک کی ڈیلیوری کے لیے اولین معاہدہ بی ایچ پی سے ہوا، مگر بی ایچ پی نے اپنے شیئرز ٹی سی سی کو بیچ دیے۔ کسی کو خیال نہ آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد ٹی سی سی نے یہ شیئرز بیرک گولڈ اور اینتھوفگستا کو بیچ دیے، تب بھی کوئی نہ جاگا۔ یعنی ریکوڈک پروجیکٹ کی اس بار کی خرید و فروخت کے دوران نااہل یا کرپٹ پاکستانی حکمران خواب خرگوش کے مزے لوٹتے رہے۔ کاش کہ اس وقت کوئی اہل اور درد مند حکمران پاکستان اور بلوچستان پہ حکمرانی کر رہا ہوتا تو ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ ممکن تھا۔ ٹی سی سی کی ویب سائٹ کے مطابق ریکوڈک پروجیکٹ میں مائننگ کے قابل حصہ اس وقت 2.2 ارب ٹن تھا، جس میں تانبے کی اوسط مقدار 0.53%، جبکہ سونے کی مقدار 0.3 گرام فی ٹن تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کروڑ ٹن تانبا اور 1 کروڑ 30 لاکھ اونس سونا نکالا جا سکتا تھا۔ مگر ماہرین ارضیات کے مطابق ٹی سی سی کمپنی کا کردار بھی انتہائی مشکوک ہے، کیونکہ 2008 میں سوسائٹی آف جیولوجسٹ نے ٹی سی سی کے ماہرین ارضیات کی ہی ایک تحقیق شائع کی تھی،
جس کے مطابق ریکوٹیک میں سونے کے ذخائر 1,80,00,000 اونس جبکہ تانبے کے ذخائر 3,20,00,000 ٹن موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی سی سی کمپنی اپنے ہی ماہرین کی گئی تحقیق کو اپنی ویب سائٹ پہ کم ظاہر کر رہی تھی، جبکہ اس کے بعد ہوئی مختلف تحقیقات میں ریکوٹیک میں پائے جانے والے سونے اور تانبے کے ذخائر اس سے بھی کہیں زیادہ تھے، اور ساتھ ہی ٹی سی سی کمپنی نے کھدائی کے وقت خود ہی یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ ریکوٹیک میں پائے جانے والے تانبے کے ذخائر معیار میں دوسرے ممالک کے ذخائر سے کئی گنا بہتر ہیں۔ مقدار اور معیار کو ایک طرف رکھ کر اب وقت ہے کہ حکومت پاکستان ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائے جو ریکوٹیک پروجیکٹ میں اس نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ اس تمام معاملے میں ملک کو تو جو نقصان ہوا وہ الگ کہانی ہے، مگر اسی ریکوٹیک سے جڑی ایک اور حقیقت ہے جو یقیناً محض اتفاق نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ کہ دنیا بھر کے مختلف جیولوجیکل ادارے جن میں امریکن جیولوجیکل سروے رپورٹس بھی شامل ہیں، ان کے مطابق ضلع چاغی ٹتھیان میگنیٹک آرک نامی ایک ایسی بیلٹ کا حصہ ہے جو دنیا کی امیر ترین آرک یا بیلٹ کہلاتی ہے، کیونکہ اس بیلٹ میں قدرت کے قیمتی معدنیات کے نایاب خزانے موجود ہیں۔ یہ بیلٹ چین سے پیچھے منگولیا، پاکستان، افغانستان اور یمن سے ہوتی ہوئی ایران کے راستے جنوبی مشرقی یورپ تک جاتی ہے اور ہزاروں کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی ہے۔ اسی بیلٹ پر پاکستان کا حصہ ضلع چاغی، ریکوٹیک سمیت شمالی وزیرستان کے علاقے شامل ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ٹتھیان میگنیٹک آرک کی اس تمام بیلٹ میں موجود نایاب معدنیات کی مالیت 3 کھرب ڈالر کے قریب ہے، جبکہ بہت سے دوسرے بین الاقوامی ماہرین ارضیات کے اندازوں کے مطابق ان کی مالیت امریکی سروے کے اندازوں سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ غور کیجئے کہ کتنی عجیب بات ہے، دنیا بھر میں چھڑی طویل ترین جنگیں اسی بیلٹ کے ساتھ ساتھ لڑی جاتی رہی ہیں، آخر کیوں؟ اس سوال کے جواب کے ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔